نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنی ایک تقریر کا آغاز ایک بڑے بنیادی سوال سے کرتا ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلم افواج غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتی؟ کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے لیے وہ حرکت میں نہیں آتی؟ اور کیا وجہ ہے کہ برما جیسے چھوٹے علاقے کی مدد کے لیے بھی وہ آگے نہیں بڑھے؟ ٹھیک ہے، دس از فائن، یہ درست ہے کہ اس کی وجہ وہ مسلم فوجی قیادتیں ہیں جو کفار کی ایجنٹ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے 2 4 10 15 20 لوگ ملینز کی افواج کو ایک ایسے فرض سے روک سکتے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ کیا وہ ملینز کی افواج کو نماز سے روک سکتے ہیں، روزے سے روک سکتے ہیں، زکوٰۃ سے روک سکتے ہیں، حج سے روک سکتے ہیں؟ کیا وہ انہیں قرآن پاک کی تلاوت سے روک سکتے ہیں؟ تو پھر آخر کیا چیز ہے جس نے انہیں جہاد سے روک رکھا ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں جس کے باعث سینکڑوں فوجی کمانڈر کنفیوز ہیں؟ وہ کون سے کفل ہیں، وہ کون سے پنجرے ہیں، وہ کون سے obstacle ہیں جس کے باعث یہ ایجنٹ کی عادت ملینز کی افواج کو جہاد سے روکنے میں کامیاب ہو پاتی ہیں اور سینکڑوں فوجی کمانڈر غزہ کے لیے حرکت نہیں کرتے؟ لیکن اس سے پہلے لیٹ دس بی ویری کلیئر کہ جہاد کا فریضہ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے۔ جو فوجی کمانڈر، جو افسر، جو سپاہی قرآن اٹھاتا ہے وہ اس میں سامنے لکھا ہوا پاتا ہے کہ جس طرح وہ آج روزہ رکھ رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کتبہ علیکم الصیام لکھا ہوا ہے کہ تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، وہیں پر کتبہ علیکم القتال بھی لکھا ہوا ہے اس قرآن میں۔ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر قتال لکھ دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگتی ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور قرآن پاک میں ہی ہے، اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہیں تمہیں نکالا ہے۔ اور اسی قرآن میں لکھا ہے، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ سنو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو یوں ہی سی ہے۔ اگر تم حرکت نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی قرآن میں لکھا ہے، انفرو نکلو، انفرو نکلو، انفرو خفافا و ثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور لڑو اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا جو کوئی اس حال میں مرا کہ نہ اس نے جہاد میں حصہ لیا نہ اس کی خواہش کی، تو وہ نفاق یعنی منافقت کی ایک شاخ پر مرا۔ اسی قرآن میں لکھا ہے، اللہ ہمیں صاف صاف کہتا ہے، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں نکلتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر فرما۔ اس لیے جہاد کی فرضیت کا معاملہ نہ مشکوک ہے، نہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے۔ ایوری تھنگ از بلیک اینڈ وائٹ۔ جن لوگوں میں یہ اہلیت ہے، جن لوگوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس قبضے کو چھڑا سکتے ہیں، ان پر جہاد کرنا فرض عین ہے۔ اور یہ فرض پھیلتے پھیلتے آج تمام مسلم افواج کی گردنوں پر موجود ہے۔ اور یہ جہاد ہی کی برکت تھی کہ مسلمانوں نے 30 سے زیادہ ایمپائرز کو ختم کر دیا۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور دنیا کی 2 ارب آبادی مسلمان ہونے پر فخر کرتی ہے تو یہ جہاد کی برکت سے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ کیا یہ فوجی ڈرتے ہیں؟ کیا یہ جنرلز ڈرتے ہیں؟ کیا یہ کمانڈرز ڈرتے ہیں؟ کیا یہ کرنلز ڈرتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ بلوچستان ہو، قبائلی علاقہ ہو، سیاچین ہو، جانے تو وہ دے ہی رہے ہیں۔
جان تو وہ دے رہے ہیں، تو پھر کیا چیز ہے جو انہیں جہاد سے روکے ہوئے ہے؟ آفٹر دا ڈسکشن کہ ان کے فوجی کمانڈرز جو ان کی قیادت ہے وہ ایجنٹ ہے، اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ یہ ملینز کی افواج ان چند ٹولے کے قبضے میں ہیں اور یہ جہاد کے لیے حرکت نہیں کرتے؟ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مغرب نے ہمیں جہاد سے روکنے کے لیے کس طرح کے پندے بنائے ہیں، کس طرح کے ہرڈلز کریٹ کیے ہیں، اور کس طرح کے آبسٹیکل ہمارے ذہنوں میں انہوں نے کڑے کر دیے ہوئے ہیں۔ لیٹس گو لٹل بٹ بریف، ذرا ہسٹری پہ جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے مدینہ میں ریاست قائم کرتے ہی ایک ایگریسو جہادی اسٹریٹجی کا آغاز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 10 سالوں میں قریباً 90 ایکسپیڈیشنز بھیجی، جن میں 27 کو خود لیڈ کیا، ان میں سے 2 تو اپنے سپر پاور پر اٹیک کیے تھے۔ آپ کے جو قابل جانشین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، انہوں نے اس مومنٹم کو کنٹینیو کیا۔ یرموک میں، قادسیہ میں رومن اور پرشین امپائر کو زبردست شکستیں دی گئیں۔ ہم نے رومیوں سے خراج لیا، ہم نے چین سے خراج لیا، اور یہ امیہ کے دور میں بھی ایسا ہی جاری رہا۔ مسلمان دنیا کی انٹلیکچوئل ایلیٹ تھے، مسلمان دنیا کے لیڈرز تھے، ہمارے مقابلے میں کوئی سیولائزیشن، کوئی تھاٹ، کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی۔ بس صرف مسئلہ مخالف فوجی طاقتیں تھیں، اور ہم نے ان کا صحیح مقابلہ کیا۔ لیکن جب ہم عباسی دور میں پہنچے تو جہاد کے معاملے میں غفلت شروع ہو گئی۔ مجموعی مزاج جہاد کا نہیں رہا، تو ہم پر صلیبی مسلط ہو گئے۔ ان صلیبیوں نے ہم سے بیت المقدس چھین لیا، ہمارے 70,000 مسلمانوں کا اس بیت المقدس میں قتل کیا، اپنے گھوڑے بیت المقدس میں کڑے کر دیے۔ تو مسلمانوں میں کون اٹھا جہاد کا علم لے کر؟ عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، اور انہوں نے پھر ان کو شکست دی۔ جب ہم نے دوبارہ جہاد شروع کیا، ہمیں پھر فتح حاصل ہوئی۔ لیکن ایک دفعہ پھر ان صلیبیوں کو شکست دے کر ہم پھر امن کا راگ الاپنے لگے، جیسے آج ہم الاپ رہے ہیں۔ ہم نے پھر جہاد سے غفلت اختیار کی، تو ہم پر منگول مسلط ہو گئے، تاتاری مسلط ہو گئے۔ انہوں نے 40 سال مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ چنگیز خان، ہلاکو خان نے 6 ہفتے تک بغداد میں 17 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، عزتیں پامال کر دی، 5 صدیوں کی علم کی میراث کو دجلہ و فرات میں بہا دیا۔ دجلہ و فرات پہلے کالا ہو گیا اس سیاہی سے، اور پھر خون سے سرخ ہو گیا۔ دنیا کے جو جیول آف دا کراؤن تھا وہ خاک کر دیا گیا۔ نیشاپور، حلب، ہرات، سمرقند، بلخ، ہران سب برباد کر دیے گئے۔ کیوں؟ مسلمانوں نے جہاد سے کنارہ کشی اختیار کی۔ تو بتائیں مجھے، آج ہمارا حال کوئی مختلف ہے؟ ہمارا حال مختلف ہے اس سے؟ مسلمانوں نے دوبارہ اس بات کو سمجھا اور دوبارہ جہاد کے جذبے کے ساتھ اٹھے۔ مصر میں قطز اور بیبرس نے عین جلوت میں انہیں شکست دی۔ ہندوستان میں خلجیوں نے 5 بار منگولوں کو شکست دی۔ اس کے بعد برقع خان جو خود منگول تھا، اس نے ہلاکو خان کو شکست دی، اور پھر التغرل، عثمان، انہوں نے جہاد کا علم بلند کیا، اور منگول یہ خانات جو تھے ان کو جہاد میں انگیج کیا، اور آخر میں ہم نے اس افریت سے جان چھوڑائی۔ لیکن عثمانیوں نے اس کے بعد الحمدللہ جہاد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے 600 سال جہاد کا حق ادا کیا۔ وہ ویانا کے بارڈر پر پہنچے، وہ لندن سے 200 کلومیٹر دور رہ گئے، انہوں نے بالکان کو جوڑا، انہوں نے مشرقی روم کو تباہ برباد کر دیا۔ یہ سلطان محمد فاتح تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بشارت حاصل کی، کیا ہوگا وہ لشکر اور کیا ہوگا وہ امیر۔ اس حدیث کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے 23 حملے کیے قسطنطنیہ پہ۔ آج ہم 23 بار IMF کی چوکٹ پر حاضری دے چکے ہیں۔ ہم نے قسطنطنیہ، جس کو کنسٹنٹین نے 4th سینچری میں تعمیر کر کے مشرقی روم کا، بازنطینیوں کا مرکز بنایا تھا، اس کو اسلامبول بنا دیا تھا ہم نے۔ عثمانیوں کا الجزائر کا والی 17 سینچری میں امریکہ، USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کو خراج ادا کرتا تھا کہ عثمانی نیوی ان کے جہازوں پر حملہ نہیں کرے گی۔ امریکہ 6,42,000 سونے کے سکے اور 12,000 سالانہ کا خراج دینا اس نے قبول کیا۔ اس نے عربی زبان میں ہم سے کنٹریکٹ کیا تھا خراج دینے کا۔
یہ عثمانیوں کی فوج تھی جس کو مغرب میں ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا. سلیمان القانونی کا نام لے کر مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی. اور یہ وہ خوف تھا عثمانیوں کے جہاد کا جس کے باعث یورپ نے فکری سازشوں کا جال بننا شروع کیا، کیونکہ وہ صلیبی جنگوں میں ہمیں شکست نہیں دے سکتے تھے. اور یہ جال کیا تھے؟ یہ جال ذرا نوٹ کریں. یورپ کے اندر 30 سالہ جنگ کا اختتام 1648 میں ہوا اور اس کا اینڈ میں پیس آف ویسٹفیلیا پہ ہوا. اس معاہدوں کے ذریعے یورپ نے کوشش کی کہ وہ آپس میں جنگوں کا خاتمہ کریں تاکہ وہ عثمانی خلافت کا مقابلہ کر سکیں. اور اس ٹریٹی کے ذریعے قومی ریاست، نیشن سٹیٹ کا آئیڈیا اس نے جنم لیا. ہم مسلمان قومی ریاستوں کو نہیں جانتے تھے، نہ ہم مانتے تھے. ہمارے لیے مقدس بارڈر کا مطلب جہاد کا خاتمہ ہے. ہم اسے کیسے قبول کر سکتے تھے؟ لیکن مغرب نے اپنی سوچ کو ہم ایکسپورٹ کیا اور کولونیل ایرا میں اسے ہم پر تونپ دیا. حالانکہ 1648 میں انہیں خود اس نظریے کو پیش کیا، لیکن اگلے 300 سال آپس میں لڑتے رہے. پوری دنیا کو انہوں نے کالونیز بنایا. تو یہ اصول یورپ کے اندر موجود رہا، لیکن مسلمانوں کے بارڈر مقدس نہ ٹھہر سکے. اور آج بھی یہ حال ہے کہ ہم ان بارڈروں کو پار نہیں کر سکتے. یہ ہے مغرب کا وہ پندہ جس نے آج ہمیں گھیر رکھا ہے. آج بھی ہم ان بارڈروں کو پار نہیں کر سکتے، لیکن امریکہ، برطانیہ جب چاہے یمن پر حملہ کر دے، عراق پر کر دے، شام پر کر دے، پاکستان پر کر دے، افغانستان پر کر دیں. دیٹس the پلان. ہمارے لیے پندہ یہ 1860 میں جب عثمانی خلافت نے خواہش ظاہر کی کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتی ہے جو کہ بیسیکلی کرسچن کمیونٹی تھی، تو یورپینز نے عثمانی خلافت پر یہ شرط لگائی تھی کہ اس کے لیے آپ کو خارجہ پالیسی میں سے جہاد کو نکالنا پڑے گا اگر آپ کو تہذیب یافتہ دنیا کا حصہ بننا ہے. یہ مسلمانوں کے جہاد کے راستے میں پہلی بڑی رکاوٹ تھی، بارڈروں کا تقدس. اسلام میں اسلامی اسٹیٹ کی فرنٹیئرز ہوتی ہیں، لیکن بارڈرز ہرگز ایسی مقدس چیز نہیں کہ اس کے باعث ہم دنیا تک اسلام کی رحمت پھیلانے سے رک جائیں یا مسلمانوں کی مدد سے انکار کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے بارڈر کے پار ہے. آج ہمارے آرمی چیف کہتے ہیں ارض پاک کے چپے چپے کی حفاظت کی جائے گی، وطن کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. یہ ہے وہ نحوست جو مغرب نے ہم پر نافذ کی ہے کہ بارڈر پار ہماری آنکھیں دھندلا جائیں اور ہمیں اللہ کا حکم نظر نہ آئے. پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن بنی، جس کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی زمینوں کا بٹوارا. اس بٹوارے کے ذریعے ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. عثمانی خلافت جو مسلمانوں کی محافظ تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور یہ 4 استعماری ملک، امریکہ جس کے پاس فلپائن، پاناما کی کالونیز تھی، برطانیہ، فرانس جو تقریباً پوری باقی دنیا پہ قابض تھے، اٹلی اور جاپان صرف آبزرور تھا. یہ 4 ملک، یہ وہ ایلیٹ کلب تھا جو دنیا کے لیے رولز بنا رہے تھے. ان لوگوں نے دنیا کے لیے انٹرنیشنل لا بنایا اپنے فائدے میں. اور پھر 1945 میں جب اقوام متحدہ بنی، اس وقت یاد رکھے دنیا میں صرف 45 ساورنز تھے. ان میں یہ مصر، اردن، سعودی عرب جیسے ساورنز بھی تھے جو کہ استعمار کے کنٹرول میں تھے. یہاں پہ 5 ملکوں کو ویٹو پاور حاصل ہوئی، اور وہی کرسچن کمیونٹی میں باقی دنیا کو شامل کر کے مغربی استعمار اور غلبے کو ایک پکا رنگ دے دیا گیا. یہ ہے وہ سیکنڈ رکاوٹ جس نے ہمارے مسلم فوجی کمانڈروں کو مغلوب کیا ہوا ہے، جس سے باہر وہ سوچنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہ بھول گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم اور فارس کے ورلڈ آرڈر کو تہس نہس کر ڈالا تھا. اسلام اخلاقی پیمانوں سے بڑھ کر کسی انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتا. اخلاقی پیمانہ جیسے سفیر کو نہ مارنا، اور یہ پیمانے بھی صرف رعامہ کی طاقت سے نافذ ہو سکتے ہیں. آخر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک سپر سٹیٹ موجود ہے تو اس میں کوئی آزاد ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ UN کے نیچے آزادی تو ختم ہو گئی، یہ تو غلامی ہے. اور اسلام تو خود ورلڈ آرڈر ہے، وہ کسی اور ورلڈ آرڈر کی غلامی کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو یہ کیسے مسلم فوجی کمانڈر ہیں، اور یہ کیسا کلمہ ہے جو تم پڑھتے ہو جس میں لا الہ ہی نہیں ہے؟ یہ کیسی توحید ہے
اور یہ کیسا آپ کا ایمان ہے جو طاغوت کے سامنے جھکتا ہے؟ یہ ہے وہ سیکنڈ ٹریپ، انٹرنیشنل لا۔ پہلا ٹریپ مقدس بارڈر، دوسرا ٹریپ انٹرنیشنل لا اور یو این، تیسرا ٹریپ جو ویسٹ نے ہمیں ڈالا، اور وہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے مقصد اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں، کوئی آئیڈیالوجیکل ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ویسٹ بھی تیل کی دولت کے پیچھے دنیا میں جاتا ہے، صرف لوٹ مار کے لیے جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ویسٹ جب ایسے ملک میں گیا جہاں پہ آئیڈیالوجیکل چیلنج موجود تھا جیسے اسلام، وہاں ان کا سب سے زیادہ فوکس لوگوں کو سیکولرزم، ڈیموکریسی، کیپٹلزم اور لبرٹیز کی طرف لے جانے میں لگا۔ معاشی دولت تو اس کے مفت کے ثمرات ہیں، ہاں جہاں آئیڈیالوجیکل چیلنج نہیں تھا جیسے افریقہ، وہاں انہوں نے لوٹ مار پر فوکس کیا۔ اسلام کی خارجہ پالیسی آئیڈیالوجیکل ہے، دعوت و جہاد، ہم لوٹ مار کے لیے نہیں جاتے، ہم دنیا کے وسائل لوٹنے نہیں جاتے۔ اگر یہ کرتے تو ہمارا مدینہ دولت کا مرکز ہوتا، لیکن ہمارے مرکز کون تھے دولت کے؟ وہ علاقے جو ہم نے فتح کیے وہ دولت کے مرکز تھے۔ ہم نے ان علاقوں کو اپنی ریاست کا حصہ بنایا، ہم نے ان کو ایسا ڈیولپ کیا کہ وہ باقی شہروں کے برابر یا اس سے آگے پہنچ گئے۔ آج ہماری خارجہ پالیسی کا ہدف اکنامک کنیکٹیوٹی ہے، اکنامک ہب بننا ہے، معاشی معاہدے حاصل کرنا ہے، یورپ سے جی ایس پی سٹیٹس لینا ہمارا ہدف ہے، خاص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر کمپرومائز کیوں نہ کرنا پڑے۔ آج ہمارا ہدف آئی ایم ایف سے ڈیل حاصل کرنا ہے، آج ہدف ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا ہے، آج ہدف ریکارڈک پر معاہدہ حاصل کرنا ہے، ایس آئی ایف سی کے لیے انویسٹمنٹ کھینچنا ہے، ہندو ریاست سے نارملائزیشن کرنی ہے، یا جس طرح اردن، ترکی اور مصر ہیں یہودی ریاست سے تعلقات قائم کر کے اکانومی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور اسلامی ریاست کا مقصد انسانیت کو کفر کے گڑھے سے نکال کر اس رحمت کی جانب لانا ہے تاکہ کروڑوں ہندوؤں کو ہم دین کی طرف لے جا سکیں جو ذات پات کے نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان سرمایہ نظام کے ظلم میں جو ویسٹ کا انسان پسا ہوا ہے، جو 30 اور 50% ٹیکس دے رہا ہے، اس کو ظلم سے نجات دلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ دس از دا آبجیکٹو۔ پھر مغرب نے ہمیں ایک اور باور کرایا، نیکسٹ ٹریپ، فورتھ، جس کو مسلمانوں کے ماڈرن اسکول آف تھاٹ نے بھی ایکسپٹ کر لیا، جو ویسٹ نے ہی کریٹ کیا تھا، کہ جہاد از اونلی ڈیفینسو۔ اور پھر ڈیفینس سے ہی بات آگے چلی گئی اور کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کا جہاد دہشت گردی ہے۔ ان کو فتوے بھی مل گئے، اس لیے نہ فوج جہاد کرتی ہے اور پرائیویٹ جہاد دہشت گردی ہو گیا ہوا۔ یہ ہے وہ مغرب کے جال جس نے ہمارے فوجی کمانڈروں کو مروب اور کنفیوز کر رکھا ہے۔ ان کے سامنے قرآن کلیئر ہے، حدیث کلیئر ہے، لیکن یہ گلوبل آرڈر اور اس کے اندر موجود پندے ان کے سامنے مینٹل آبسٹیکل بن چکے ہوئے ہیں۔ We have all the tools, we have the numbers, we have the weapons. ہماری فوجیں یورپین فوج سے زیادہ ہیں، ہماری ایک ملک کی فوج یہود سے زیادہ ہے، ہمارا اسلحہ ان سے زیادہ ہے، ہماری جغرافی سچویشن، جو اسٹریٹجک پوزیشن ہمیں سپورٹ کرتی ہے، مسلم رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ مسلم دنیا میں ڈومینو ایفیکٹ اتنا گارنٹیڈ ہے کہ ہم نے بغیر کسی آئیڈیالوجیکل تحریک اور لیڈرشپ میں دیکھ لیا کہ عرب بہار میں ایک مظاہرے نے 5 ملکوں کی حکومتوں کو گرا دیا۔ تو ایک خلافت کا قیام مسلم دنیا کو ہفتوں میں نہیں بلکہ دنوں میں ایک کر دے گا۔ ہمارا مسئلہ طاقت نہیں، وسائل نہیں، دولت کی کمی نہیں، بلکہ مسلم ایلیٹ کا ویسٹرن کنسپٹس اور آئیڈیا سے مروب ہونا ہے۔ ہماری فوجی کمانڈروں کے مغربی کورسز ہیں جو وہ باہر کریں یا پاکستان میں، جنہوں نے ان کے مائنڈ میں مینٹل آبسٹیکل کریٹ کر دیے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ دس از دا پرابلم وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ مودی کشمیر میں کیوں بیٹھا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ نو، دیز آئیڈیاز، ان آئیڈیاز نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ ہم غزہ کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے یا ہمارے لوگ جانے نہیں دینا چاہتے؟ نو، دیز آئیڈیاز ہیز اسٹاپڈ اس۔ ہماری افواج لڑنا چاہتی ہے، ہماری مسلم امت اس لڑائی میں فل بیک کرنا چاہتی ہے فوج کو، اور ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور لڑنے کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ٹولہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور یہ کنسپٹس ہمارے مسلم فوجی کمانڈر کو کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ ٹولہ باٹل نیک ہے۔ اس سٹیل میٹ کو توڑے بغیر ہم پر نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے لیکن اللہ کا غضب نازل ہوگا، بیکاز وی فیل اقصی، وی فیل the test of Islam,
وی فیل دا ٹیسٹ آف جہاد. تو اب واضح ہے کہ اسلام کے حکم اور موجودہ ورلڈ آرڈر جو مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے بچایا گیا ہے کے درمیان بیسک کلیش ہے، تصادم ہے. اس ورلڈ آرڈر کے نیچے اسلام نہیں رہ سکتا. اس کے نیچے ہم اپنی دین کی بنیادوں پر کمپرومائز کرنے پر مجبور ہوں گے. ہم غزہ کے بھوکے پیاسے مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو بموں سے چیتڑے اڑتے دیکھنے پر مجبور ہوں گے. ہم برما کے مسلمانوں یا ہندوستان کے ان کے عوام کے ہاتھوں مرتے، بے حرمت ہوتے اور غلاموں کی زندگی گزارتے دیکھنے پر مجبور ہوں گے. اس ورلڈ آرڈر میں اسلام خود ورلڈ آرڈر ہے، یہ کسی ورلڈ آرڈر کے نیچے نہیں رہ سکتا. اور اس ورلڈ آرڈر کو قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہٹا دو ان حکمرانوں کو جو تمہارے اور مسجد اقصی اور غزہ کے مسلمانوں کے ریسکیو کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور اللہ کی مدد پر یقین رکھو. اللہ کی مدد پر یقین رکھنا فرض ہے. اللہ کے لکھے ہوئے اور قدر پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حج آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ساتھ آسمان میں شگاف لگائے اور پھر اسے کاٹ ڈالے، پھر دیکھ لے کہ اس سے اس کی جھنجھلاہٹ، ناگواری اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.